جو دور یہ ہے، اس دور میں اس طرح کی محافل ہونا، پھر وہ بے مقصد ہو جانا، یہ بڑی محرومی ہو جائے گی ہماری۔ تو اس میں صرف بولنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے، سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جو میرے بھائی ہیں سب حسین کی محفل میں ایک بار دل سے بیٹھ کے دیکھیں۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے، ایک آدمی روز 2 رکعت نماز پڑھ کے امام حسین کو اس کا ثواب نظر کرتا تھا۔ ایک دن وہ سویا تھا تو امام علی مقام خواب میں تشریف لائے اور اس کے گھر میں تشریف لائے، مگر چہرے پہ نقاب تھا۔ جی حضور آپ کون ہیں؟ خواب میں پوچھا۔ کہا میرا نام حسین بن علی ہے۔ کہا حضور میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ آج تشریف بھی لائے ہیں تو اپنا چہرہ کی چھپایا ہے؟ فرمایا تو روز 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا ثواب مجھے نظر کرتا ہے، اب جب تک میں اپنے نانا سے تیری شفاعت نہیں کرواؤں گا تب تک اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، عشق محبت، عشق محبت۔ صورت یہی ہے کہ جتنے لوگ کھڑے ہیں اگر بیٹھنے کی جگہ ہو ان کے پاس تو زمین پر بیٹھیں، زمین پہ بیٹھنے والے کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ مولا علی ہمیشہ زمین پہ بیٹھتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ ذرا دھیان دے کے سنیے گا۔ آپ زمین پر ہی کیوں بیٹھتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں جب مٹی کو مٹی سے ملاتا ہوں، یعنی اپنے جسم کی مٹی کو، فرماتے ہیں میں جب مٹی کو مٹی سے ملاتا ہوں تو میرے دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ میں اس منبر پہ اس وجہ سے بیٹھا ہوں کہ آپ کو مجھے دیکھنا ہے، ورنہ میں تو آپ کا خادم ہوں، خدمت کرنے آیا ہوں۔ میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہیں، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یوں تو موبائل کا نیٹ ورک سب جگہ آتا ہے، مگر جہاں پاور گرا ہو نا، ٹاور، وہاں نیٹ ورک زیادہ آتے ہیں۔ تو آپ تو سنیت کے ٹاور کے نیچے ہو، بریلی کے قریب ہو، آپ سے اگر کوئی کہے کہ بھئی یا رسول اللہ کہو تو یہ تو بات عجیب ہے۔ آپ تو خود جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو لوگ دوسرے ملکوں میں ملے اور جب انہوں سے ہم نے یہ کہا کہ ہم بریلی کے قریب رہتے ہیں تو وہ آنکھوں میں آنسو لا کے کہتے تھے کہ دعا کرو ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کی دربار کی حاضری ہو جائے۔ چونکہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ کس کی محفل ہے ذرا بتائیں؟ امام، جلدی بولو کس کی محفل ہے؟ امام حسین۔ ویسے آپ سبحان اللہ کہہ نہیں رہے ہیں، آپ کہیے گا بھی مت، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے 90 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ جسے گناہ معاف کرانا ہو وہ سبحان اللہ نہیں کہے گا۔ اچھا وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں آج تک کہ مولانا نے کہہ دیا ہے تو چلو سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ میرے بھائی مولانا کی بات نہیں ہے، نہیں نہیں، یہ سے ہلکے مت سمجھنا کہ چلو مولانا کہہ رہے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں یہ زبان پر ہلکا ہے مگر جب تلے گا تو میزان پہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب زمین کا ایک حصہ جہاں ذاکرین کی جماعت بیٹھی ہو، ذکر کرنے والوں کی، فرماتے ہیں دوسرے زمین کے حصے پہ فخر کرتی ہے، یعنی وہ دوسرے دن اس سے بات کرتی ہے زمین سے اور کہتی ہے میرے اوپر ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا یا گزرا تھا جس نے مجھ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ حضور مفتی اعظم عالم گجرات کے کچھ بھج کے جنگلوں میں آپ کی گاڑی بھٹک گئی تو مریدوں نے کہا حضور ہم جنگل میں آ گئے، دعا کریں، راستہ نہیں مل رہا ہے، ہماری سواری بھٹک چکی ہے۔ فرمایا میں بھٹکنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، میری قسمت میں لکھا تھا اس جنگل میں آ کے اللہ کا ذکر کرنا، لہٰذا میں جنگل کو گواہ بنا کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر اللہ نے آپ کو کار دیے، موٹر بائک دیے تو اس کا شکر یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، آپ نے تو لوگ تو کہتے بھی نہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے اپنی اولاد کا شکر نہیں ادا کرتے ہو۔ کار کا کیا کریں گے، بائک کا کیا کریں گے؟
کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں اور بڑھتی ہیں. تو یہ شکر ہے. کار کہیں جا رہے ہیں, نماز کا ٹائم ہوا, بائک روک لی, کار روک لی, اور پھر وضو کیا اگر مناسب ہوا, اور اگر نہیں ہے تو مجبوری میں تیمم کیا اور جا کر کے سجدے میں سر رکھ دیا, اور اگر اللہ توفیق دے تو 2-3 آنسو گرا دیے اس جنگل میں جہاں تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اور وہاں پہ تو اس کے بعد یہ بات ضرور اللہ سے کہے, اے میرے مالک تیرا کتنا کرم ہے, میرے بزرگ پہلے سفر کرتے تھے ان کی نمازیں قضا ہو جاتی تھی, تیرا کرم ہے تو نے مجھے اپنی سواری دے دی ہے, تو آج میں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے رک گیا. محفل پوری بھر گئی ہے. جو میرے بھائی 5-6 کھڑے ہیں پیچھے انشاءاللہ وہ بھی بیٹھ جائیں گے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے حسین کا فیض ہوگا. وہ جو لوگ اس وجہ سے نہیں بیٹھ رہے ہیں نیچے بیٹھیں گے تو کوئی کیا کہے گا, کوئی کچھ نہیں کہتا ہے, کسی کے چکر میں نہ رہیں, اپنے آپ اپنی زندگی کو ٹھیک کریں, ہے نا. ویسے ایک بات بتاؤں, دین شروع یہاں سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں کسی مولانا کا نام چھوٹا موٹا لکھ جائے نا تو اشتہار میں تو وہ آتا نہیں, بات غلط تو نہیں ہے. اس کے مرید کہہ دیتے ہیں پیر صاحب کے, کہا واپس لوٹ چلو, کیا ہوا, اشتہار میں حضرت نام بڑا ہی چھوٹا ہے, تو وہ کہتا ہے ہاں چلو واپس. بھائی کیوں, کہ جس نے اشتہار میں عزت نہیں دی وہ جلسے میں کیا عزت دے گا. تو اس جاہل کو کوئی یہ سمجھائے کہ عزت جلسے والا نہیں دیتا, عزت مدینے والا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلام. امام حسین کی شان میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا, چونکہ یہ آج کی رات ہے. پوری تقریر امام حسین پہ کروں گا انشاءاللہ, اور اگر آج نہیں ہوگی تو کب ہوگی. ویسے حسین کا بغیر محرم میں کے بھی ذکر کیا کرو, ہے نا. میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں, آپ جتنے لوگ ذرا تھوڑا سا تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ہاں وہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں میرے بھائی, ان سے بھی بڑی گزارش ہے, ادھر جو کھڑے ہیں میرے بھائی بڑی مہربانی, اگر بیٹھ جاؤ گے بچوں تو بڑی دعائیں آپ کے لیے, بیٹھ جاؤ تھوڑا بیٹھ کے دیکھو. موبائل تو تم 3-3 گھنٹے دیکھ لیتے ہو مگر تھکتے نہیں, حضور کی محفل سن کے دکھاؤ آج کے زمانے میں. دین محمدی کا اجالا حسین سبحان اللہ, سبحان اللہ, دین محمدی کا اجالا حسین میرے رسول پاک کا پیارا حسین. آپ کو حسین ہے پڑھنا ہے, ادھر والوں کو بھی ادھر والوں کی, تاکہ حسین کا کرم ہو. میرے رسول پاک کا پیارا حسین, پیارا حسین ہے. میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے, اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو, جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو, ارے شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان امام حسین, امام حسین, غلامان امام حسین, فدایان امام حسین, نعرہ حیدری. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں دیکھیں بہت اشارے کنائے میں بات کہہ رہا ہوں, اگر شعر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہیے گا. اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں, اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں, ارے کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان امام حسین,
जश्न इमाम हुसैन हुजूर सैयद शबाब मियां साहब क़िबला। इमाम हुसैन देख रहे हैं, इमाम हुसैन देख रहे हैं कौन उनका दिल से सुन रहा है, कौन उनका जिक्र दिल से सुन रहा है, कौन ऐसे ही बैठा हुआ है। पढ़े जरा, भूल जाए आप कौन है क्या है, पढ़े। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का। जिंदाबाद। आज तक किसी यजीदी ने ये नहीं कहा कि मैं यजीदी हूं। यजीदी बताता नहीं, हुसैनी छुपाता नहीं। जी जी जी, वाह 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 वाह। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया ये कह रही है। एक शेर और पढ़ देता हूं, और वो जो दूर खड़े हमारे भाई अगर करीब आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी उनकी, वो जो दूर करीब आके बैठ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप सब टोपी लगा के जो इस तरफ खड़े हैं, आपको बड़ी बड़ी दुआएं, इमाम अली मकाम का फैज आपके लिए। करीब तशरीफ ले आए, जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो जो लोग मेरी बात मान रहे हैं वही फायदे में है ना, वरना आकर के भी महरूम है। करीब आ जाए, जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, फिर मैं कह रहा हूं इशारे में ही कहूंगा, आपको समझ जाना जी। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। पिटना ही है वो सीना। वाह 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 वाह। देखो मैं कोई अपने ऊपर न ले जाए, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। वाह वाह। आज जिससे बुरा लग रहा है उससे जरूर कह रहा हूं, अल्लाह अल्लाह। दिल लगा के बोले। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आशिकों के, बस मक्का शेर सुन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह तकरीर शुरू करता हूं। दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। इतना अच्छा सुन रहे हैं आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मगर जो उधर दूर खड़े हैं उनसे एक बार और गुजारिश करता हूं। भाई मैं गुस्सा नहीं होता, ऐसी मोहब्बत से कहता रहूंगा, आप जब तक नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों आ जाओ, करीब आ जाओ, अल्लाह आपको जजा देगा। जब घर से आ गए हो तो हुसैन की महफिल में आने से क्यों शर्मा रहे हो? आप जो इतने इधर के लोग हो, आपके लिए बड़ी दुआएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप जरूर बैठेंगे, क्योंकि इंसान की बात जरूर समझ जाता है। अगर आप जानवर से कुछ भी कहेंगे उसके समझ में नहीं आएगा। इंशाल्लाह जितने इंसान है बैठ जाएंगे। हाँ हाँ कुछ लोग होते हैं, आप परेशान मत होइए। मक्ता पढ़ता हूं, दूर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे सैयद शबाब मियां हुजूर, नारे हैदरी। वाह वाह। बड़ा अच्छा माइक है, तकरीर शुरू करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। हुसैन इधर देखो, कोई अपनी मर्जी से अपनी बहन चुन सकता है? अपनी मर्जी से अपनी बहन किसी की पैदा हुई है? किसी ने अपनी मर्जी से अपनी बहन बनाई है? अपना बाप अपनी मर्जी से, अपनी बहन, अपना भाई, अपनी माँ, कोई अपनी मर्जी से माँ का इंतखाब कर सकता है? भाई अगर ऐसा होता तो लोग गरीबों के घर तो बच्चे पैदा नहीं होते, सब अमीरों के घर में बच्चे पैदा होते। कोई किसी रक्षे वाले घर पैदा होना चाहता?
بولو بتاؤ آپ. تو پھر امیروں کے غریب بچے پیدا ہوتے, بل گیٹس کے بچے پیدا ہوتے, امبانی اڈانی کے بچے پیدا ہوتے, غریبوں کے گھر میں تو بچے پیدا نہیں ہوتے. مگر سنا غور کریں, یہ اپنے اختیار میں نہیں. نہ انسان اپنا باپ اپنی مرضی سے اس جو ہے وہ بنا سکتا ہے, نہ ماں اپنی مرضی سے بنا سکتا ہے, نہ بہن, نہ بھائی, نہ نانا, نہ نانی. خدا کی قسم, کسی کی نانی اچھی ہے تو اس کا نانا ٹھیک نہیں, کسی کا نانا ٹھیک ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ اس کا باپ ٹھیک نہیں, باپ ٹھیک ہے تو اس کی ماں ٹھیک نہیں, کسی کی ماں ٹھیک ہے تو اس کا بھائی ٹھیک نہیں. کوئی اپنے بھائی سے اگر راضی بھی ہے تو اپنی بہن سے پریشان ہے. مگر حسین پوری کائنات میں اکیلا ایسا نواسا ہے جسے جدھر سے دیکھو لاجواب ہے. اللہ نے اسے بہن دی ہے زینب, جس کا بہنوں میں کوئی جواب نہیں ہے. اللہ نے اسے بھائی دیا ہے حسن, جو بھائیوں میں لاجواب ہے. اللہ نے اسے ماں دی ہے فاطمہ, جو ماں میں لاجواب ہے. اس کا بابا علی ساری دنیا کے باپوں میں لاجواب, اس کی نانی خدیجہ پوری دنیا کی نانیوں میں لاجواب, اس کا نانا سارے نبیوں کا سردار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, واہ 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 واہ. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا, ارے نبیوں کا تاجدار ہے گانا. حسین کا زندہ باد, زندہ باد حسین کا. حسین خود نہیں بنتا, خدا خود, حسین خود نہیں بنتا. بولو. اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں, حضرت علماء سے دعائیں, اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں حسین ابن علی نے حق ادا کیا کربلا میں, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ بات پوری نہیں ہے, ادھوری ہے. کہ تو پھر پوری بتائیں, تو کہنے لگا اس کا ابتدائیہ یہ ہے, اس کا دیباچہ یہ ہے, اس کی شروعات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حسین نے حق ادا کیا ہے, یہ اس بات کا حق نہیں ہے, بلکہ حق تو یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا, فاطمہ الزہرا نے ماں ہونے کا حق ادا کیا, پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا. واہ 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 واہ. میں صرف حسین کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا, میں حسین کے پیغام کو بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور یہ میں پورے ہندوستان میں باتیں کر رہا ہوں جو آپ سے کہہ رہا ہوں. کربلا صرف حسین کی کہانی نہیں ہے, داستان نہیں ہے. بے شک. کربلا ایک حسین کی داستان ہے, ایک اس کی بہن زینب کی داستان ہے. حسین وہ جس نے سجدہ نہیں چھوڑا, زینب وہ جس نے پردہ نہیں چھوڑا. میرے دوست, میرے بھائی, امید کرتا ہوں مجھے انشاءاللہ تقریر میں ڈسٹرب نہیں کریں گے. جو لوگ کھڑے ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک سے بیٹھیں گے, اور اگر انہیں جگہ نہیں ملی ہے تو وہ پھر مسئلہ اور ہے, پھر تو جب فل ہو گیا تو پھر جیسے کھڑے ہیں ویسے کھڑے رہیں. باقی جگہ جہاں تک آپ لوگ دیکھیں بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ کرے تو اس رات میں ہم حسین کے ذکر کو ایسے کریں کہ یہ ذکر یادگار بن جائے. آپ سب سے میری ایک گزارش ہے, مجھے سوال کا جواب آپ دیجئے. جن اسکولوں میں لڑکیوں کو بچپن میں ناچنا سکھایا جا رہا ہے, کیا وہ بچیاں بڑے ہو کے اس معاشرے کو کوئی نیک اولاد دے سکتی ہیں؟ بس یہ میرے سوال ہے. بتاؤ آپ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور آپ سے میرا سوال ہے, میرے بھائیوں سے, میری بہنوں سے, میری بیٹیوں سے, کہ اگر کربلا ہمیں یاد ہوتا تو جو حالات تھے وہ حالات ہوئے, اس وقت ہیں وہ ہوتے. جب غیر مسلموں کی بائک پر کسی مسلمان برقع والی کو کوئی مومن دیکھتا ہے, مسلمان دیکھتا ہے, تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. اور ایسی بدتمیزی ہم نے پہلے نہ کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ ایسا وقت آئے گا.
مولا کائنات مولا علی اپنے گھر میں آئے ہیں. میری آج کی تقریر کا عنوان یہی ہے کہ حسین کو مانو بھی اور حسین کے باتوں پر بھی عمل کرو. حسین نے آخر یہ قربانی دی کیوں ہے, یہ میرا اصل عنوان ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائی یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہے. میں مسلمان ہوں اور میں بہت لمبی آرزویں امیدیں نہیں رکھتا. جتنے نوجوان ہیں یہ سوچ کے سنیں تقریر کہ یہ آخری تقریر ہے, چونکہ یہی سنتے سنتے اگر یہ میری آخری تقریر ہو سکتی ہے تو آپ میں سے کوئی ایسا انسان, اللہ سب کو لمبی عمر دے, ہو سکتا ہے جو آخری یہ نصیحت سن رہا ہو اس کے بعد وہ قبر میں چلا جائے. 22 سال کا نوجوان بائک پہ بیٹھ کے اپنے گھر جانا چاہ رہا ہے, فلم دیکھ کے نکلا ہے سنیما ہال سے, مسلمان ہے, کانوں میں اس کے لیڈ لگی ہے. فلمیں جب ریلیز ہوتی ہیں اور مسلمان لڑکیاں جب سنیما ٹاکیز کے باہر برقع اوڑھ کر کے باہر نکلتی ہیں اور جب یہاں تک کہ وہ ان خبروں والوں کو اور چینل والوں کو اپنی رائے بھی دیتی ہیں, اپنے کمنٹ بھی دیتی ہیں, برقع اوڑھ کے نام وہ اپنا فاطمہ بتاتی ہیں, تو اس وقت میں دل لگتا ہے کہ یار یہ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں. نام کیا رکھا ہے فاطمہ, اور سنیما کے گھر میں سنیما گھر سے فلم دیکھ کے نکل رہی ہے. میرے دوست اگر یہ آپ میری باتیں غور نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. مولا کائنات اپنے گھر میں آئے ہیں, فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی, میری بیوی نے دروازہ کھولا, مسکرا کے سلام کر دیا. سارے جہیز تیار ہیں آپ کے, کسی جہیز میں کمی نہیں رہنی چاہیے جب آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں. مکسر سے لے کے جوسر سے لے کے اور میاں آپ کے فریج سے لے سے واشنگ مشین سے لے کر کے ساری دنیا کے آپ نے جہیز تیار کر دیے, اس کا کپڑے اس کے کپڑے, مگر وہ جہیز جو حضور نے اپنی بیٹی کو دیا وہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو دینا بند کر دیا. اسی وجہ سے طلاق ہو رہی ہیں, اسی وجہ سے میاں عدالتوں میں باپ اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے اور بیٹی طلاق کے تانے پہ پہنچ گئی. میری بیٹیوں میری بہنوں تو سنو وہ جہیز تمہیں اس کربلا کے اس پیغام عنوان کربلا سے جو تمہیں لے کے جانا ہے. کربلا والے حسین کی وہ ماں کی سنت ہے جو حضور نے اپنی بیٹی کو سکھایا کہ بیٹی جب علی گھر پہ آیا کرے تو مسکرا کے سلام کر دیا کرنا. خدا کی قسم اگر یہ سنت ہمارے گھروں میں آج بھی پریکٹس ہو جائے تو سارے دنیا کے تعویذ ایک طرف اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا طریقہ ایک طرف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت فاطمہ, نعرہ حیدری. واہ واہ. جب عورتیں, برا نہ ماننا میری بات کا, باتیں سخت ہیں تھوڑی مگر کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اس شریعت نے سختی کی ہے تو میں کچھ کم سختی نہیں کروں گا, اتنی کروں گا, اس سے زیادہ بھی نہیں. حضور فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی, بغیر کپڑوں کے ہوں گی. شادی بیاہوں میں جا کے دیکھنا اپنے مرد کے لیے کپڑے نہیں دکھائے گی, اپنے لیے مرد کے لیے وہی پرانے کپڑے, وہی بغیر دھلا ہوا منہ, اور جب شادی بیاہوں میں تیار ہو کے جائے گی میری بہن تو پھر وہ کپڑے بھی پہنے گی. برا نہ ماننا میری بات کا, پہلے شریف عورتیں دوسرے مردوں کے لیے نہیں سجتی تھی, پہلے بدترین اور بازارو عورتیں دوسرے مردوں کے لیے سجتی تھی. اپنی اپنی زندگیوں میں غور کریں آپ, یہ پہلی سنت تھی جو ایک خاتون کے لیے کہ جب اس کا شوہر, اور سنیں اگر بیوی نا اچھا ماحول دینا گھر میں تو آدمی کو لگتا ہے وہ اگر مزدور بھی ہو تو اس کو لگتا ہے جیسے میں بادشاہ ہوں. اور اگر کسی عرب پتی کی بیوی خطرناک ہو نا تو بیچارہ بڑے بیکار زندگی گھٹ گھٹ کے گزارتا ہے, ڈپریشن میں گزارتا ہے. جب جو آپ کا شریک حیات ہے وہی آپ کو تعاون نہ کرے, وہی آپ کو تانے دے, کسی کے کپڑے دیکھ لے تو تانے دے, کسی کی نعمتیں دیکھے تو تانے دے, تم کو تانے دے, تم کو پریشان کرے, جب ایک مزدور تانے سنتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا, میں اندر گیا تو فاطمہ کا چہرہ تھوڑا پریشان تھا. میں نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگی اے میرے سرتاج
بات یہ ہے کہ دونوں بچے حسن حسین دونوں بیمار ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, ہم نے دوائیاں کھلائیں. حضرت علی نے فرمایا چلو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. حضرت علی نے ہاتھ اٹھا لیے, دعا مانگنے لگے, اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے, میں 3 روزے شکر کے طور پہ ادا کروں گا. اب میں سارے سنیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دعائیں مانگتے ہیں, آپ کبھی کسی میاں کی طرف جاتے ہیں, کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ہو نہ آپ دعا مانگیں, نہ آپ مصلی بچھائیں, نہ آپ کے گھر کی عورتیں وہ اس کے پاس جائیں گی, ادھر جائیں گی, ادھر جائیں گی. اب مدینے والے کے گھر سے تو پوچھو, اے علی جب آپ کو کچھ ضرورت ہوتی تھی, آپ کو کوئی پرابلم آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ یہ تو مردوں کے لیے پوچھ لو, عورتوں کے لیے حضور کی بیٹی سے پوچھو. اے سیدہ پاک جب آپ پر کوئی مسئلہ آتا تھا, کوئی پرابلم, کوئی حاجت, تو آپ کیا کرتی تھی؟ تو آواز آ رہی ہے علی کی, علی بھی مصلی بچھاتے تھے, فاطمہ بھی مصلی بچھایا کرتی تھی. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مولا علی فرماتے ہیں میں نے دعا کی, اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. اچھا ایک بات بتاؤ, دعا کر رہے ہیں علی, اور دعا ہو رہی ہے حسن حسین کے لیے, اور آمین کہنے والی ہے سیدہ خاتون جنت. زور سے تو بولو, سبحان اللہ. خاتون جنت دعا کر رہی ہیں اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں. اللہ نے شفا دے دی. مولا علی صبح کو اٹھے. اب سنیں, صبح کو سحری کے لیے اٹھایا گیا. ہماری اتنا سحری نہیں ہے ان کی, معاف کرنا, جیسا ہمارے یہاں بریڈ بھی ہے, اور میاں یہ ڈبل روٹی بھی ہے, اس کے بعد یہ پھینی بھی ہے, اس کے بعد یہ خجلہ بھی ہے, اور اس کے بعد صاحب یہ روٹی بھی ہے. اتنا کھانا کھا لیا کہ پورے دن آدمی کنفیوز ہوا, پیٹ خراب ہو گیا, ڈکاریں آ رہی ہیں, روزہ رکھا ہے یا میرا پیٹ خراب ہوا ہے. ایسا والا وہ روزہ نہیں. مولا علی سے پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمانے لگے بغیر سحری کے روزے رکھنا پسند ہے. مولا علی نے, سیدہ پاک نے پانی سے سحری کرائی, پانی سے. امام حسن نے پانی پی لیا, امام حسین نے, سیدنا علی نے, سیدہ خاتون جنت نے. مولا علی پھر اپنے بچوں کی مزدوری کے لیے نکلے. اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, مزدور کا بیٹا کھل کے نہیں بتاتا میں مزدور کا بیٹا ہوں, شرماتا ہے, گلٹی فیل کرتا ہے. ارے پراؤڈ فیل کیا کر, ذرا سینہ چوڑا کر کے بتایا کر کہ میں کسی ایسے باپ کا بیٹا نہیں جس نے حرام کا کھلایا ہے, میں اس باپ مزدور کا بیٹا ہوں جس نے خون پسینے کی کمائی مجھے کھلائی.